السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ جب پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ اگر ہم سوچیں کہ ہمیں مطلب مسافر کے گھر میں رہنا اور ہر پل وہ سوچ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا عمل خود بخود بہتر ہوتا ہے۔ تو پچھلے دنوں ہمارے جو میت کو غسل اور کفن کے بارے میں کچھ ہوا تو جن سے مطلب میرے دل میں یہی تھا کہ اگر اس حالت میں میری موت آ جائے، اگر اس حالت میں میری موت ہے تو آٹومیٹکلی میری جو عمل تھا نا وہ آٹومیٹکلی صحیح ہو رہا تھا کہ اگر انسان کے ساتھ یہ سوچ رہی نا تو خود بخود سب کچھ صحیح ہونے لگتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور کوئی قبرستان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جس کو دیکھتے ہیں فیلنگ چینج ہو جاتی ہے، تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا، جب بھی مطلب راستے سے گزرتے ہوئے نظر پڑتی ہے نا قبرستان پر تو تھوڑی دیر کے لیے فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے بھی یہاں پر آنا ہے، تھوڑا سا جانا چاہیے۔ صحیح، ان انسان کے عمل میں تیزی تو آتی ہے اس سے۔ وہ جو سر علامات، جس کو اللہ سے محبت ہو تو پھر وہ نماز سے نکلنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور تو نماز جب پڑھنے لگے نا تو یہ احساس ہوا کہ ہمارا کیا دل لگ رہا ہے یا نہیں، اور ہمیں نکلنے کی جلدی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ بہت اچھا ہے خود کو جانچنے کے لیے کہ کیا واقعی ہمارے، کیونکہ محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کر لیتا ہے، لیکن وہ سچی بھی ہے یا نہیں یہ ثابت کرنا اصل کام ہے نا، یہ ضروری ہے۔ ایک اور چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان، کہ ہم جیسے تو شکوے شکایات کرتے رہتے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے لگ جائیں گے نا تو پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، سوچتے ہیں کہ ہاں اس میں سے کوئی بھلائی ہوگی۔ بالکل۔ اگر آپ نے ایک بات کی تھی، جس کا دل سوتا ہے وہ غفلت میں رہتا ہے، جس کا دل جاگتا ہے وہ اپنی زندگی غفلت میں نہیں گزارتا، اس کو نیکی کا شوق ہوتا ہے، اسے قدر ہوتی ہے۔ تو میں کل سے بھی اور پرسوں میں یہی اپنی بابا چیک تھی، کہیں میرا دل سو تو نہیں رہا، کہیں غفلت میں تو نہیں ہے۔ اور یہ کانسٹنٹ چیک رکھنا ہے اپنے اوپر، کیونکہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کے لیے، یہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ جی تازہ جیسے ہم نے قلب سلیم کے بارے میں پڑھا اس کے بعد سے ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اوپر ایک پروٹیکٹنگ لیئر آ جاتی ہے، فلٹریشن، وہ پھر ان خیالات کو جو وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں وہ صرف انہیں اٹریکٹ کرتا ہے، باقی جو ہے شکوک شبہات، اور بار بار یہ ہو رہا تھا کہ ایسی چیزوں کو نہیں لانا، یعنی ان کو فلٹر کر دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ بڑا فوکس کر رہا تھا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ماں فالکا کیسا فاطمہ جو بات تھی کہ کیوں کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، اس سے بہت فوکس رہنے میں ہیلپ ہوئی۔ بالکل، اس میں نیت کی درستگی اور نیت کو چیک کرنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، گھر کے کاموں میں بھی یہ دین کے ہوں دنیا کے ہوں، کوئی بھی چھوٹا سے بھی ایکشن ہو، اگر یہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل، بہت سی عادتوں کی خود ہی اصلاح ہو جائے گی۔ مثلا اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں کر رہا ہوں، اور اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں تو بھی پوچھیں کہ کیوں کر رہا ہوں۔ مثلا آپ غصہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں غصہ کر رہا ہوں، کسی کو کچھ دے رہا ہوں تو پوچھیں کہ کیوں دے رہا ہوں، کسی سے کچھ روک رہا ہوں تو پوچھیں کیوں روک رہا ہوں۔ تو جتنی آپ کی نیت اچھی ہوگی، جتنا آپ کا طریقہ اچھا ہوگا کرنے کا بھی، صرف یہ نہیں کہ کیوں بلکہ کیسے کرنا ہے۔ مثلا غصہ آ رہا ہے تو بھی اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، میری لمٹس کیا ہیں۔ اسی طرح مثلا کسی کو کچھ دینا ہے تو کیسے دینا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی کیفا والا پارٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ایک اچھا کام بھی کیا بن جاتا ہے، یعنی ایک بہت بہترین کام بھی بھدا ہو جاتا ہے جو بظاہر بہت اچھا ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن چونکہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تو وہ کام اپنا اثر نہیں رکھتا۔ کوئی روزمرہ زندگی سے مثال دیجئے، کسی ایک اچھے کام کا نام لیجئے، مثلا کوئی ایک اچھا کام۔ جیسے صدقہ کرتے ہیں تو جب دوسروں کو دکھانے کا وہ آ جاتا ہے ایلیمنٹ اس کے اندر تو ظاہر سی بات تو وہ نیکی تو پھر نہیں ملتی ہے۔ نہیں، وہ تو اخلاص سے تعلق رکھتا ہے نا کہ ہماری نیت اچھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات نیت بہت اچھی ہوتی ہے، نیت خالص ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں۔ مثلا ہم لوگ ریگولرلی صفائی کی ڈیوٹیز کرتے ہیں، تو اگر ہمیں ایک ڈیوٹی ملی ہے اور ہمیں بس یہ جلدی ہے کہ جلدی ٹائم میں اس کو پورا کر کے نکلوں یہاں سے، یعنی طریقہ ٹھیک نہیں اس کے کرنے کا، اس کے کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تو اس کا مزہ نہیں۔ چاہے آپ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں تو ہم بہت سے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں مگر چونکہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر یعنی فائدہ شاید کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے اجر کے اعتبار سے،
لیکن اس میں پھر وہ برکت اور خوبصورتی نہیں آتی. اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، بالکل نیت بھی اچھی ہے اور بات بھی درست ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں، موقع ٹھیک نہیں، دوسرے شخص کی ملازمت سے وہ بات نہیں کی، تو وہ بھی پھر جی وہ بھی پھر نیکی نہیں رہتی. مثلاً ہمارا عام طور پر واسطہ اپنے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے نا، یا ینگ بچیاں، آپ تو آپ کے بھائی کو پینسل چاہیے فار ایگزامپل، تو پہلے آپ سوچتی ہوں کہ میں کیوں دوں، پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں وہ لکھ رہا ہے تو میں اگر اس کو مدد دوں گی تو اس کو ثواب ہوگا، مجھے ثواب ملے گا. اور آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا، پھر بھی آپ ثواب کی نیت سے پینسل دے رہی ہیں. لیکن آپ کیسے دے رہی ہیں؟ اور اگر بھائی چھوٹا ہو تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہی پھینکے، یا پھر یہ لو. اس میں دو غلطیاں ہیں، بتائیے کون سی؟ ایک تو الٹے ہاتھ کی، اور ٹپ والی چیز کو یہ بخاری پڑھ کے پتہ چلا میرے خیال آپ کو، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا. تو اب میں دے اللہ کے لیے رہی ہوں، لیکن کیفا جو ہے وہ غلط ہے، تو ثواب کوئی نہیں. تو کیفا سیکھنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور مثال دیجیے. جیسے کوئی سرونٹ جو ہے وہ لون لیتی رہتی ہے، پھر دوبارہ مانگ کے اب پتہ ہے مجھے دینا تو دے دیں، اور دل میں غصہ بھی اتنا صحیح. بس چلو اگر دل میں غصہ آ بھی گیا نا تو زبان تک نہیں لانا، زبان سے نہیں لانا، یا ماتھے پہ نہیں لانا. استاذہ کسی کو نماز کے لیے کہنا چاہتے ہیں تو سرکاسٹیکلی کہنا، یا پھر اس انداز میں کہنا کہ وہ بالکل ہی نہ پڑھے، یا بلیمنگ انداز میں، تم تو کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں، کبھی تمہیں وقت پہ پڑھنی نصیب ہوئی. بعض اوقات وہ ہم اصلاح کے نام پہ جب اصلاح کرنے لگتے ہیں تو اتنی بد اخلاقی اور اتنے برے الفاظ اور برے الفاظ استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ اچھے ہونے کی جگہ اور فساد پڑ جاتا ہے. بالکل آئی ایگری 100% کہ بعض اوقات ہم اصلاح کے نام پر اتنی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، یہ اتنے بھدے طریقے سے، یہ اتنے برے طریقے سے، یہ اتنے غلط طریقے سے، یہ اتنے مبالغہ آمیزی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں کہ وہ چیز پہلے سے زیادہ بڑا بگاڑ لے آتی ہے. اور اسپیشلی ہم آج کل اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں، ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں دن رات اپنی چیزوں کی وجہ سے پریشانی، یہ رویہ جو ہے اصلاح کرتے کرتے ان کے ساتھ ہم اتنی وہ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ چیز ان کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی، اس لیے وہ طریقہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں کانسٹنٹلی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتی ہے مگر پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر اللہ سے کہیں اللہ مجھے آئندہ میں ایسا نہ کروں، پھر دوبارہ سے ٹھیک کر لیں، کیونکہ اس کے باہر گزارا نہیں. دیکھیں کبھی بھی امپروومنٹ نہیں ہو سکتی زندگی میں، اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم دو کام نہ کریں. نمبر 1 اللہ سے معافی نہ مانگے، نمبر 2 دوسروں کو معاف نہ کریں جب تک. ٹھیک ہے، یعنی معافی کے عمل کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. معافی صفائی کرتی ہے نا. اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم اللہ سے کیا کریں؟ ہمیں فوراً کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرا یہ گناہ دھو ڈال. دیر نہیں کرنی چاہیے اس میں. اور اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور اگلے لمحے کسی اور بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، چاہے کوئی بھی ہو، مثلا شوہر ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی بھی، تو وہ ریگریٹ کر رہے ہیں اپنی غلطی کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے غلطی کی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ سوری بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا جب سوری کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ہمارے پاس ایک وجہ ہوتی ہے نہ کرنے کی. یہ سب معاف تو کر دیتے ہیں مگر دل میں بغض رکھ کر بار بار نہیں، ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں معاف کر سکتے.
انا بھی. اور ہم کہتے ہیں تم تو روز یہ کرتے ہو، یعنی جیسے ہوتا نا جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ روز ہی تم یہی کر کے پھر روز تم سوری کرنے لگ جاتے، تو کوئی فائدہ نہیں تمہارے سوری کا بھی. اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ ہم بھی ایک دفعہ غلطی کر کے پھر گناہ کرتے، پھر گناہ کرتے، پھر گناہ کرتے ہیں. ہم کیا چیزیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت دیکھیے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اتنی عظمت کے باوجود. اور ہم تو کوئی چیز نہیں، اور اگر لوگ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتے ہیں تو پھر ہم نہیں معاف کر پاتے. ہم لوگوں سے کتنے بڑے ہیں؟ مثلا اتنے تو نہیں نا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بڑے. کوئی ہے کمپیریزن؟ نو کمپیریزن. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ہم بندوں کو معاف نہیں کرتے. اچھا، بعض اوقات یہ ہے کہ ان کے رویے ہمیں اتنے تکلیف دیتے ہیں کہ ہمارے لیے امپاسبل ہو جاتا ہے نا، یا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے وحشی تھا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، تو آپ نے اس کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن کیا فرمایا تھا؟ سامنے نہ آئے. اچھا، اس سے وہ اسلام سے دور نہیں ہوا. اس نے کیا کیا؟ اس دن کا جو اپنا گناہ تھا وہ کیسے دھویا؟ مسلمہ کذاب کو قتل کر کے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر غلطی ہو جائے اور دوسرا شخص نہ معاف کر پائے ہمیں، تو ہمیں کسی اور طریقے سے اس کے ساتھ احسان کر دینا چاہیے تاکہ اس کا دل ہماری طرف سے اچھا ہو جائے. یا کسی بھی طرح کوئی اور نیکی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. کیونکہ گناہوں کے بوجھ تلے رہنا اور دوسروں کو معاف نہ کرنے کا بوجھ اٹھائے پھرنا، یہ انسان کے دل کے اوپر ایک بہت بڑی مشقت کا سبب ہوتا ہے، اور اس سے پھر کئی ایک نقصان ہوتے ہیں، اور قلب سلیم نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم دیکھیں گے الفصل الثانی میں کہ مفسدات القلب کون سے ہوتے ہیں اور مرض کے اسباب کون کون سے ہوتے ہیں. مفسدات القلب و اسباب امراضہ، قلب کے مفسدات اور اس کے امراض. تمہید: مفسدات القلب خمسۃ، مفسدات القلب 5 ہیں. وہی 5 چیزیں انسان کے دل میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں. نمبر 1 ہے کثرت الخلطہ، کثرت اختلاط، بہت زیادہ لوگوں سے میل ملاپ، بہت زیادہ لوگوں سے میل ملاپ، ہر وقت باتیں کرنا، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہنا. نمبر 2 ہے التمنی، تمنی کیا ہوتا ہے؟ تمنائیں، آرزویں، خواہشات. نمبر 3 التعلق بغیر اللہ تعالی، اللہ تعالی کے علاوہ دوسروں سے تعلق زیادہ ہونا، یعنی اللہ سے بڑھ کر اوروں سے محبت یا انسانوں سے محبت. صرف انسانوں سے نہیں، مال سے، کسی بھی چیز سے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم دین کا نام لے کے کوئی کام شروع کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، مثلا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں فار ایگزامپل، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اسی کی وجہ سے نماز لیٹ کر دیتے ہیں. تو شیطان نے کیسا دھوکہ دیا، نام دین کا لگا دیا اور اللہ کی جو عبادت ہے، اصل عبادت یعنی نماز کی شکل میں، اس سے غافل کر دیا. تو اس کے بیچ میں کیا چیز تھی؟ کس چیز سے چمٹے ہوئے تھے، کس چیز سے لگے ہوئے تھے؟ کام دین کا ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس وقت اس سے زیادہ اہم تھا اللہ سے ملاقات کرنا. تو ہم بعض اوقات کام کوئی بھی ہم کرتے ہیں تو وہ ایک پیشن بن جاتا ہے نا. جب کوئی چیز پیشن بن جاتی ہے ایک انسان کی، تو وہ تمنی میں بدلنے لگتی ہے، اور پھر وہ انسان کی ایک ویکنس بن جاتی، کمزوری بن جاتی، اور پھر انسان اس چیز سے چمٹ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ گھوڑوں کی کونچے کاٹی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ عصر کی نماز لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ وہ گھوڑوں کی انسپیکشن کر رہے تھے. حالانکہ ان گھوڑوں سے محبت ان کی کس وجہ سے تھی؟ اللہ کی وجہ سے تھی. وہ اللہ کی یاد میں استعمال ہوتے تھے، لیکن اس وقت وہی چیز جو اللہ کی یاد کے لیے استعمال ہو رہی تھی، وہی چیز اللہ کی عبادت سے دوری کا ذریعہ بن گئی. تو اس پر وہ پریشان ہوئے.
تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بزنس کریں گے، اس میں سے پیسے کمائیں گے اور پھر ہم اس میں خوب صدقہ کریں گے. پھر ہم اس بزنس میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں لیٹ ہونے لگ جاتی. تو یہ التعلق بغیر اللہ ہو جاتا ہے. الشبع، شبع ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا، پیٹ بھرا رکھنا، ہر وقت یعنی خوب کھا پی کے رہنا. اور پانچواں ہے کثرت النوم، بہت سونا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جانا، تمنائیں اور آرزویں، اور لوگوں میں بہت گل مل کے رہنا، اختلاط رکھنا، بات چیت، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس سے باتیں، اس پہ باتیں. جس دن فون بند ہو اس دن دل ہی نہ لگنا. خلطہ کے اس دور میں تو قسم یہی تھی کہ لوگ کسی سے ملنے جائیں اور جا کے بیٹھے. اور اب کیا ہے، آپ دور بھی بیٹھ کے اسکائپ پہ باتیں کریں، آپ اس میں 3-4 لوگوں کو گروپ کی شکل میں لے لیں، کانفرنس کال کر لیں، آپ سارے کہیں کہیں بیٹھے ہوئے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسجنگ کریں، گھنٹوں فون پہ باتیں کریں. تو یہ بھی اسی کی ایک قسم ہو جاتی ہے. یہ چیزیں پھر انسان کے دل کو بگاڑ دیتی ہیں. ان چیزوں کو ضرورتاً ہی استعمال کرنا چاہیے اور ایک حد کے اندر. کہتے ہیں فَهَذِهِ الْخَمْسَةُ مِنْ أَكْبَرِ مُفْسِدَاتِ الْقَلْبِ، یہ 5 چیزیں دل کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ اہم ہیں، یہ بہت بڑی ہیں. فَنَذْكُرُ آثَارُهَا الَّتِي اشْتَرَكْتُ فِيهَا وَمَا تَمَيَّزَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا. تو ہم ان کے آثار کو دیکھتے ہیں اور کس طرح یہ ایک چیز دوسری چیز سے الگ الگ ہوتی ہے. اعلم، جان لو، ان القلب، کہ بے شک دل، یسیر الی اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے یا اللہ کی طرف جاتا ہے. یعنی دل بنا اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کی طرف، ویکشف عن طریق الحق ونہجہ، اور وہ حق کا طریقہ ڈھونڈتا ہے اور اس کی طرف یعنی اس کی سمت، وآفات النفس والعمل، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کی آفتیں کون سی ہیں، کیونکہ دل پہچان کا کام کرتا ہے نا. وقطاع الطریق، اور راستے کے چور یا ڈاکو کون ہے. بنورہ وحیاتہ وقوتہ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر نور ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے اور قوت ہوتی ہے. 3 چیزیں، روشنی، زندگی اور قوت. وصحتہ وعزمہ، اور کیا ہو اس کے اندر؟ صحت اور عزم. وسلامت سمعہ وبصرہ، اور اس کے سننے اور دیکھنے کی سلامتی. وغیبت الشواغل والقواطع عنہ، اور اس کا اور چیزوں میں مشغول ہونا نہ ہو، یعنی وہ اور چیزوں میں مشغول نہ ہو. دیگر شغل اور دیگر جو دل کو منقطع کرنے والی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، وہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوں. تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کی خرابیاں کیا ہیں اور اس کے اندر کہاں کون سی ویکنس آ رہی ہے، کون سی بیماری آ رہی ہے، کون سی رکاوٹ آ رہی ہے. اگر دل کے اندر صحت، سلامتی اور قوت ہو، نور ہو، زندگی ہو، پھر وہ پہچان لیتا ہے. وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ تُطْفِئُ نُورَهُ، یہ 5 چیزیں دل کا نور بجھاتی ہیں. دل معرفت کے لیے نا، مختصر کر لیتے ہیں بات کو، دل معرفت کے لیے، لیکن وہ معرفت کا کام صرف اس وقت کرتا ہے جب اس کے اندر صحت، زندگی اور روشنی ہوتی ہے. یہ صحت 5 چیزیں خراب کرتی ہیں، یہ روشنی 5 چیزیں بجھاتی ہیں. وَتُعَبِّرُ عَيْنَ بَصِيرَتِهِ، اور اس کی آنکھوں کو نور بصیرت سے عاری کر دیتی ہیں. وَتُثْقِلُ سَمْعَهُ، اور اس کی سماعت کو بوجھل کر دیتی ہیں. إِن لَمْ تَصُمْهُ وَتُبْكِمْهُ وَتُضْعِفُ قُوَاهُ كُلِّهَا، اگر وہ اس کو بہرا نہ کر دیں، گنگا نہ کر دیں، اور اس کی ساری قوتوں کو کمزور نہ کر دیں. وَتُوهِنُ صِحَّتَهُ وَتُفَتِّرُ عَزِيمَتَهُ، اور اس کی صحت کو کمزور نہ کر دیں اور اس کی عزیمت کے اندر گیپ نہ لے آئیں. وَتُوقِفُ هِمَّتَهُ، اور اس کی ہمت کو روک نہ دیں، کم نہ کر دیں. وَتُنْكِسُهُ إِلَى وَرَائِهِ، اور اس کو پیچھے کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ بعض اوقات ہم آگے جاتے جاتے پھر کیا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یعنی بڑھاپے میں انسان پھر کیا ہو جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے نا، بوڑھا ہو جاتا ہے تو پلٹ جاتا ہے، واپس بچہ بن جاتا ہے. اسی طرح دل بھی آگے بڑھتا ہے، اس میں ایمان پختہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے،
اور اگر اس کو مینٹین نہ کیا جائے تو واپس آ جاتا ہے, اس کا گراف نیچے چلا جاتا ہے. گراف سے آپ اچھی طرح بات کو سمجھ جائیں گے. آپ نے کبھی گراف دیکھے؟ گراف یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک پیپر ہوتا ہے نا جس کے اوپر باریک باریک ڈبیاں بنی ہوتی ہیں, تو کسی بھی چیز کو ناپنے کا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے, اس میں اوپر لے جاتے پھر نیچے آتے ہوئے لکیریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان سے ناپتے کہ کوئی چیز اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, یعنی کون سی چیز کتنا ورک کر رہی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دل کے ایمان کی حالت کبھی تو بہت اوپر چلی جاتی ہے, پھر ذرا سے نیچے آتی, پھر ذرا اوپر جاتی, پھر نیچے آ جاتی, پھر اوپر چلی جاتی. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو ہارٹ کے کو ہم لے لیتے ہیں, یہ جو سب سے اوپر والا ہے ہارٹ کا, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کا ہارٹ بالکل سٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے, نہ اس میں محبت ہوتی ہے, نہ نفرت ہوتی ہے, نہ کچھ بھی نہیں, بس بے حس سے, نو لائف. یہ ڈیڈ ہارٹ کی علامت ہوتی ہے, یہ بہت خطرے کی علامت ہوتی ہے, اس سے فوراً باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک نارمل ہارٹ اس طرح اوپر نیچے جاتا ہے, کچھ لوگوں میں فلکچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی تھوڑی کم ہوتی ہے. اب اگر ہمارا دل جاگتا ہو, زندہ ہو, تو انسان فوراً پہچان جاتا, اوہ نو, مجھے اس طرح کی فیلنگ نہیں آ رہی جو مجلس کے اندر آ رہی تھی, باہر آ کے وہ نہیں آ رہی, اب ایسا ہو رہا, اب ایسا ہو رہا. یہ آپ کے اندر ہر وقت کیلکولیشن جاری رہے گی. جو جیتا جاگتا زندہ دل ہوگا نا, اس کو سخت فکر لگے گی جب ذرا بھی اس میں کمی بیشی آئے گی. تو کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ آپ کے گراف پر اثر انداز ہوتی ہیں. کثرت الخلطہ, تمنی, تعلق بغیر اللہ, الشبع, کثرت النوم. ومن لا شعور له بهذا فمیت القلب, تو جس میں شعور ہی نہیں ہوتا, احساس نہیں رہتا, بے حس ہو جاتا ہے, تو وہ یہ دل کی موت ہے. وما لجرح بمیت ایلام, جس طرح مردہ انسان کو کوئی درد نہیں ہوتی, بس اس کا جسم بے حس ہو جاتا ہے. فہی عائقۃ له عن نیل کمالہ, تو یہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے کمال تک پہنچنے میں. قاطعۃ له عن الوصول الى ما خلق له, جس کام کے لیے دل کو پیدا کیا گیا ہے اس کام کو وہ کرنے کے قابل نہیں رہتا. کس کام کے لیے دل بنایا گیا؟ اللہ کی پہچان کے لیے, معرفت کے لیے, حقیقت یا حق کو پہچاننے کے لیے. تو اگر دل وہ کام ہی نہیں کر رہا جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے تو بیکار ہے, بیمار ہے. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کی خوشی, اس کی لذت, اس کی رونق, وہ سب ختم ہو کے رہ جائے گی. فَإِنَّهُ لَا نَعِيمَ لَهُ وَلَا لَذَّةَ وَلَا ابْتِهَاجَ وَلَا كَمَالَ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ. دل کے لیے کوئی مزہ ہی نہیں, یعنی دل کو صرف مزہ آتا ہے, اصل مزہ اور رونق اور کمال, جب اس میں اللہ کی معرفت ہوتی اور اس کی محبت ہوتی. وہ ہے اصل جیتا جاگتا دل. وَالطُّمَأْنِينَةُ بِذِكْرِهِ, اور جس میں اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے, یعنی جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک اطمینان آتا ہے. والفرح والابتہاج بقربہ, اور اس کی خوشی اور رونق کب ہوتی ہے؟ جب اس کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کا قرب کب محسوس ہوتا ہے انسان کو؟ یہ بتائیے کہ کس چیز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو, اور خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سجدے کی حالت میں قرب حاصل ہوتا ہے. آپ کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں میکسیمم, کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ 5 7, آپ اس کو 11 تک لے جائیے, 11 سے پھر تھوڑا اور آگے بڑھائیے, اور اس کے بعد آپ اٹھ کے اپنے دل کی حالت دیکھیے. یعنی اگر آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا دل بے حس ہو رہا ہے, مردہ ہو رہا ہے, تو نمازوں میں سجدے کا ڈیوریشن بڑھا دیجیے, اور ڈیفینیٹلی آپ اپنے اندر امپروومنٹ پائیں گے, کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے جب آپ پر کوئی پریشانی آتی تھی؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. جنگ بدر میں جو سب سے زیادہ پریشانی کا دن تھا, آپ نے کیا کیا تھا؟ اور زیادہ آپ کا نماز کی طرف رجحان, یعنی آپ مسلسل عبادت اور دعا کی حالت میں تھے. تو کہتے ہیں کہ دل کی خوشی اور اس کی رونق اللہ کے قرب میں ہے. اور قرب کہاں ملتا ہے اللہ کا انسان کو؟ نماز کے علاوہ, سجدے کے علاوہ. اللہ سے دعا کریں, بات کریں, مناجات کریں, ان چیزوں سے بھی ملتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی غریب, مسکین, فقیر, یتیم اور معذور شخص کے سر پہ ہاتھ رکھیں. ایک شخص نے کہا تھا نا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نسخہ بتایا تھا, کیا کرو؟
تو اس کے سر کے جو بال ہے نا، اس کی جو وائبریشن آپ کے ہاتھوں میں جائے گی نا، اور وہ آپ کے دل کو جا کے دھوئے گی، تو اس سے دل کی سختی دور ہو جائے گی. عبدالستار ایری کی جو بایوگرافی ہے نا، میں نے اس میں پڑھا تھا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ جب وہ معذور بچے ہوتے ہیں نا جو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں، ان کو نا وہ خود صاف کر کے نہلاتے تھے، دھلاتے تھے. تو انہوں نے اس چیز پہ لکھا تھا کہ جب میں یہ عمل کرتا ہوں نا تو مجھے عبادت کا مزہ ایسے آتا ہے، مجھے لگتا ہے میں اپنے رب کے بالکل قریب ہو گیا ہوں جب میں ان بچوں کو نہلاتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی ایک کام میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرتے تھے، جنازوں پہ جاتے تھے، یتیم مسکین بیوہ کی خبر گیری کرتے تھے. حضرت ابو بکر کرتے تھے. کوئی واقعہ یاد ہے؟ ایک واقعہ تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے بات کرتے تھے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کس کس نے آج صدقہ کیا، تو حضرت ابو بکر نے فوراً سے کہا کہ ہاں میں نے کیا، اور پھر عیادت کا پوچھا تو وہ بھی میں نے آتے آتے کر لی. سارے کام انہوں نے کیے ہوئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ صحابہ کی زندگی کس قسم کی زندگی تھی. حضرت ابو بکر نے صدقہ کہہ رہے تھے مسجد کے باہر روٹی کا ٹکڑا صرف توڑ کے دیا تھا. مطلب یہ بھی جی، کہ ہم اتنا، کیونکہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کام کریں گے، کہیں نکل کے جائیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا. نہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اصل میں کوئی شخص بڑا کام نہیں کر سکتا جو چھوٹا نہ کر سکے. یہ بات یاد رہے گی. کیا کہا میں نے؟ کوئی شخص بڑا کام نہیں کر سکتا جو چھوٹا نہ کرے یا چھوٹا نہ کر سکے. کیونکہ جو چھوٹے کام نہیں کرتا نا، وہ اس کے دل کے اندر غرور ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام، تو انسان کا کہ لو میں تو اتنا بڑا ہو گیا ہوں تو اب میں یہ میں ابھی یہ کرتا رہوں. نہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ اکثر اگر نہیں بھی کر پاتے اوروں کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو خود بھی کر لیں. وہ نفس کے آر نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان اپنے سارے فرائض ذمہ داریاں چھوڑ کے تو وہ کارپیٹ سے چھوٹے چھوٹے تنکے اٹھانے لگ جائے کہ بھئی میں چھوٹے کام کروں تاکہ میں بڑا بن جاؤں. یہ نہیں مقصد اس کا کہ بڑا بننے کی نیت ہو اور اس کے حساب سے انسان چھوٹے پہ لگ جائے. تو انہوں نے وہ بعد میں بھی جاری رکھا. خلیفہ تھے اور بیوہ کی بکریوں کو دودھ دوتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ ہمارا اب دودھ دو کون دوئے گا، وہ تو خلیفہ بن گئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہی دوں گا. ایکچولی میں جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی تھی وہ یہ کہ حضرت ابو بکر ہر کام میں آگے بڑھ جاتے تھے. حضرت عمر ان کے مقابلے پر رہتے تھے کہ میں کسی طرح یہ کروں. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک جھگی میں ایک عورت ہے اور نابینا ہے، اور اس کو کوئی پتہ نہیں کون آتا ہے، وہ جھاڑو بھی دے جاتا ہے، وہ پانی بھی بھر جاتا ہے، وہ اور اس طرح کے کھانا رکھ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی کون آتا ہے؟ ان کو مجھے نہیں پتا، کوئی آتا ہے صبح سویرے کر جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اب آئندہ تو میں کروں گا. لیکن اگلے دن جب گئے تو وہ اس سے بھی پہلے ہوا تھا وہ سب کچھ. اور ان کو ذرا یہ خیال نہیں، حضرت ابو بکر کو ذرا یہ خیال نہیں آیا کہ میں بتاؤں کہ ان کو کہ میرا نام یہ ہے، یاد رکھنا، اور میں فلاں جگہ سے آتا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، اور پروفٹ کا دوست ہوں، سب سے قریبی. آپ کو پتا ہے کوئی ایسی پہچان نہیں کروائی انہوں نے بس کس پر فوکس کیا، اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈال دی؟ اللہ نے، جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بڑائی کے جھنڈے خود ہی گاڑ لیں دنیا میں رہتے ہوئے، کہیں کوئی رہ نہ جائے پیچھے، ساری جھنڈیاں لگ جائیں. لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی دلوں میں ڈال دیتا ہے اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کو جن کو امپورٹینس بھی نہیں دیتے نا، وہ ایکچولی اتنی سیٹسفیکشن دے جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے جو اولڈ لوگ ہوتے ہیں، دادی نانی، اگر ہم صرف ان کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں ہی سن لیں نا، ان کو اتنا اچھا لگتا ہے، وہ بتاتے جاتے اور پھر اس کے بعد جو ہمیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ واقعی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. بالکل. ایک سوال، جیسے یہ بات ہے کہ عاجزی کا اظہار
کریں تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے. کیا کیا پیرامیٹرز ہیں؟ ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا، اور کیا کیا چیزیں جس سے عاجزی جو ہے انسان کی ظاہر ہوگی؟ اصل میں بنیادی طور پر ایک نیچرل لائف گزارنا بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ کاموں کو نیکی کا ایک معیار بنا لیتے ہیں کہ بس یہ نیکی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی مشرق کی طرف منہ کرے پھر ادھر منہ کر لے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ہی کام کے پیچھے لگ جانا یا کسی ایک یا دوسرے ہی کام کے پیچھے لگ جانا اور صرف اس کو نیکی سمجھ لینا اور باقی نیکی کے کاموں کو اگنور کر دینا، یہ ٹھیک نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی فوکس نہ ہو اور اس کی کوئی منزل نہ ہو اور بس وہ رینڈملی کبھی کچھ کر لے کبھی کچھ کر لے کبھی کچھ کر لے، یہ نہیں مطلب. آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے جو کام کیے، اپنی ذمہ داریاں نبھائی، اس سے بہتر کبھی کسی نے نہ نبھائی ہوگی. حضرت عمر کے عدل سے بہتر کسی کا عدل نظر نہیں آتا، یعنی ان کے بعد تاریخ انسانی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام پر تو فوکسڈ تھے، لیکن اگر بیچ میں کوئی بھی چیز نفس کے خلاف آ گئی، مرضی کے خلاف آ گئی، تو اس کو انہوں نے ایشو نہیں بنا لیا. مثلا ان کے سامنے ایک عورت اٹھ کے کہتی ہے کہ اللہ نے مہر عورت کے لیے اتنا مقرر کیا تو تم اسے نہیں کم کر سکتے. فوراً رجوع کر لی اپنی بات سے، ضد نہیں کی، اڑے نہیں، غلطی مان لی. کیونکہ اس وقت یہ نیکی تھی. ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ حکمت سے. اسی لیے کہتے ہیں نا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تو فلیکسیبل ہونا، فوکسڈ ہونے کے ساتھ ساتھ فلیکسیبل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہوگے تو توڑ دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر آپ ٹائم مینجمنٹ ان کی ہوتی نا کہ وہ صبح آتے رہتے سب کچھ کرتے ہوئے بھی آ رہے، لائک پرائیورٹی سیٹ ہے اینڈ دین واٹ دا تھنگس ٹو ڈو، وہ ایک دماغ میں ہے کہ یہ کرنا ہے. ہماری لائف تھوڑی سی اس طرح ہو جاتی ہے کہ پرائیورٹیز سیٹ نہیں ہوتی ہیں یا وے نہیں کر پاتے کہ واٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ دیٹ. اصل بات ہی کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کس وقت میں کیا کرنا زیادہ فائدے کا ہے. ایک بڑے بزنس مین یا ایک کامیاب بزنس مین اور ایک ناکام میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن. یس، ویری رائٹ. رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن. کس وقت کہاں کس چیز میں انویسٹ کرنا ہے، کس وقت کہاں کس چیز میں انویسٹ کرنا ہے. بھیڑ چال نہیں ہوتی، اچھا فلانے نے کیا میں بھی کرتا ہوں. اگر ایک کام یا ایک انویسٹمنٹ پیچھے سارے ہی لگ جائیں تو اس کا فیلڈ کیا رہے گا باقی؟ وہ تو مندہ ہو جائے گا نا بازار، جو سارے ہی وہی بیچنے لگ گئے. میں اس وقت بات کر رہی ہوں کہ جیسے کامیاب بزنس مین کیا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لے کے اس کو انویسٹ کرتا ہے پیسے کو. جبکہ دوسرا اس وقت ایک دوسرا شخص ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا کہ اس کے حالات کیا ہیں، اس کے پاس کیا ہے ہاتھ میں سرمایہ. وہ کہتا ہے اچھا فلانے نہیں کیا ہم یہ کر لیں. ہم میں سے میجورٹی خصوصاً ہمارے ملک میں ترقی نہ ہونے کا ایک بڑی وجہ کیا ہے یا کوالٹی نہ آنے کی، کہ بہت سے لوگ صرف بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں، نقالی سے کام لیتے ہیں. یا نہیں، کریٹیوٹی نہیں ہوتی، نقالی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر وہ کوئی مارکیٹ ہی نہیں بنتی. اب دونوں میں فرق تو ہے. نقل میں آسانی بہت ہوتی ہے اور کریٹیوٹی لانے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے، تب آپ پروو کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ جیتے جاگتے باشعور زندگی بسر کرنا. اور جب آپ باشعور ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس وقت اب یہ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی ایک بچہ تھا، اس کی بھی شادی، تو اس سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آئی ایم ہسٹری ٹیچر. امریکہ میں ہسٹری ٹیچر. تو میں نے کہا آپ نے ہسٹری کیوں چوز کیا؟ وائی ڈونٹ یو بیکم اے ڈاکٹر اور این انجینئر اور سم ون ایلس؟ تو ہی سیڈ کہ there are too many engineers and too many doctors, even the Pakistan community. تو کہیں گے میں چاہتا ہوں میں کچھ اور کروں جو کوئی نہیں کر رہا ہوں. یس. اور کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی اسٹیٹ کو بنانے کے لیے انڈیویجولس چاہیے ہوتے ہیں جو اگر ہر کوئی ایک ہی کام کرے گا تو پھر ایک پورا اسٹیٹ یا پوری آرگنائزیشن چلے گی کیسے؟ یس، بالکل. کوئی بھی چیز کہیں بھی
ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ کس چیز میں زیادہ اچھے ہیں، آپ کون سا کام زیادہ بہتر کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کے لیے ہر ایک کو اسی لیے مختلف بنایا ہے تاکہ ہر کوئی ایک مختلف رول پلے کرے. جب ہر ایک اپنا 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 کرے گا تو وہ ایک پورا کینوس سج جائے گا نا. تو اس کے لیے اللہ کی پہچان کے بعد اپنی پہچان بہت ضروری ہے. پھر حالات کی، ماحول کی، کیا کرنا چاہیے اور کس کس چیز سے بچنا چاہیے. اور پھر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم کمپیریزن کرتے رہتے ہیں نا تو ہم اسی غم میں رہتے ہیں کہ جو فلاں کو ملا ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملا. اکثر لوگوں کا غم یہی ہوتا ہے نا، جو چیز کسی اور کے پاس ہوتی ہے وہ ہمیں بہت اٹریکٹیو نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس پر پریشان رہتے ہیں کہ وہ میرے پاس کیوں نہیں آئی، مجھے کیوں نہیں ملی. وہ اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. جب آپ اس سے نظر ہٹائیں گے تو جو آپ کو ملا نا وہ آپ کو نظر آنے لگ جائے گا. ابھی آپ کو اپنا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ آپ دوسرا کا دیکھ رہے ہیں. اللہ کے فضل کو دیکھیے، اللہ سے اس کا فضل مانگیے. اور جو رول اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے نا، چاہے مرد اور عورت میں سے عورت ہونے کی شکل میں، یا ایک ماں کی شکل میں، یا ایک اگر ماں نہیں بنایا اللہ نے، مثلا بعض کے بچے نہیں ہوتے تو کسی اور رول میں، تو جو بھی آپ کو جہاں بھی موقع ملے اس رول میں اپنے آپ کو سخت محنت کے ساتھ آگے بڑھائیے. ترقی اور بلندی دنیا اور آخرت دونوں میں محنت سے آتی ہے، سہل پسندی سے نہیں آتی. خواہ علم حاصل کرنے کا معاملہ ہو، خواہ علم سکھانے کا معاملہ ہو، خواہ کوئی اور ڈیوٹی دینے کا معاملہ ہو. اسی طرح عزت اور محبت بھی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو دوسروں سے مانگ کے، چھین کے یا ان سے ناراض ہو کے آپ حاصل کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ جب کچھ کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کے دل خود بخود جھکنے لگتے ہیں آپ کے لیے. اور اگر آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی کام ہے، ایک شخص اللہ کے دین کی خدمت میں کر رہا ہے، انسانیت کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اور وہی ایک کام ہے جو ایک بندہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کر رہا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ ارے نہیں، نیت کا نہیں ہے. سبمٹ کر دیا ہے اللہ کے پاس کہ اس نے اپنے آپ اس نے مان لیا کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور میں کام بھی اسی کے لیے کر رہا ہوں. بالکل. اور دوسرا اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. تو طریقہ فرق ہے نا، پھر گول فرق ہے نا. ایک اللہ کے آگے جھکنے کے لیے یا عاجزی کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ دوسرے میں بڑا بنوں. یس، بالکل. دوسرے کی سوچ یا ارادہ یا اس کی خواہش کچھ اور ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اینڈ پھر اس پہ جا کے ہوتا ہے. یعنی دونوں کی خواہش فرق ہے. نیت کا لفظ ٹیکنیکلی درست تھا جو آپ نے بولا، مگر میں نے اس لیے اس کو نہیں لیا کیونکہ اس سے آگے آپ سوچتے نہیں. نیت بولا اور سو گئے. نیت کا لفظ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ جو ایک ٹیسٹ اور موٹیو اور ایک مقصد اور ارادہ اور گول اور ہڈن جو اس کے اندر ایک ہڈن شہوت، وہ فرق ہے، وہ کچھ اور ہے. پھر جو اندر ہے نا وہی باہر آئے گا، نتیجہ اس کے مطابق ہوگا. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی اور اس کا قرب ہوگا، اس کا لطف کچھ اور ہوگا. والفرح والابتہاج بقربی والشوق الی لقائہ، جس کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا اس کے کاموں کا طریقہ ہی کچھ اور ہوگا. فہذہ جنتہ العاجلہ، یہ اس کی دنیا میں ملنے والی جنت ہے. اس کو دنیا کی جنت کیا ہے؟ دل کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دل کا اطمینان، دل کی خوشی، دل کی رونق. صرف خوشی نہیں، رونق کہ آپ اندر سے ابل رہے ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. اب جائزہ لے لیں اپنا، کتنی امنگیں ہیں دل میں، کتنے جذبے ہیں، کتنا شوق ہے، اور کس چیز کا شوق ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو دل بیمار ہے. اور یہی اس کتاب کا ٹاپک ہے اصل، کہ اس بیماری کو دور کرے تاکہ آپ دنیا میں بھی جنت کمائیں اور آخرت میں بھی. دیکھیے ایک وہ شخص ہوتا ہے نا کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے،
تو اس چیز کا جو خیال ہے وہ اس کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے. مثلا ایک ماں ہے تو اس کو اپنے بچوں سے یا کوئی کسی بھی کام سے، کوئی ہابی ہے آپ کی، کوئی انسان ہے، کچھ بھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس سے ملاقات کا ارادہ کرتے ہیں یا وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، مثلا کسی کو خاص زیور پہننے کا کوئی شوق ہے یا کوئی اور اسی طرح، تو اس وقت جو اس کے دل کی رونق اور ایک خوشی اور ایک اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اس شخص کو جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ملاقات کے انتظار میں ہے. لیکن شاید ہمارے اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں، اس لیے نہ کبھی اس کے بارے میں سوچا اور نہ کبھی اس کو اس درجے پہ محسوس کیا. یہ شوق جب آ جاتا ہے نا دل میں اللہ سے ملاقات کا، تو دنیا میں ہی جنت میں چلا جاتا ہے انسان. وہ نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہے کیونکہ وہ ایک چھوٹی ملاقات ہے. وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر جاتا ہے. وہ ہر روز یہ کہتا سنائی نہیں دیتا کہ ایمان کا لیول لو ہو گیا اور ڈاؤن فیل کر رہا ہوں اور اب کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. ایک خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ دل کے اندر جب ایک خوشی آ جاتی ہے نا تو مسکراہٹ پھر آپ کو سجانی نہیں پڑتی، ایک مصنوعی طور پہ لانی نہیں پڑتی. وہ کیا ہوتی آپ کے اوپر خود ہی آ جاتی ہے. پھر اس کے برعکس جب دل غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو آپ کو لکھ کے نہیں لگانا پڑتا کہ آج میں غمگین ہوں. آپ کی آنکھیں خود ہی بتا دیتی ہیں، آپ کا چہرہ خود ہی بتا دیتا ہے. کما انہ لا نعیم لہ فی الآخرۃ ولا فوز الا بجوارہ فی دار النعیم فی الجنۃ العاجلہ. وہ جو بعد میں آنے والی جنت ہے، اس گھر کے اندر جو نعمتیں ہیں اور وہاں کی جو کامیابی ہے، وہ بھی اس کو اللہ کے دیدار کے شوق کے بغیر اس کے اندر بھی وہ لطف نہیں. یعنی جب وہ جنت کا سوچتا ہے تو فوراً کیا سوچتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. فَلَهُ جَنَّتَانِ، ایسے انسان کے لیے دو جنتیں ہیں. لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى، جو پہلی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ دوسری میں نہیں ہو سکتا. تو پہلی جنت کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت، اس کی ملاقات کے شوق سے اندر ہی اندر ایسا خوش ہو، ایسی طمانینت ہو اس کے اندر کہ وہ شوق ہر وقت اٹھائے رکھے، کسی نہ کسی کام پر لگائے رکھے. بڑے سے بڑا کام اس کو مشکل نہ لگے، کسی کو کچھ دینا ہو، کسی کی خدمت ہو، کسی کی مدد ہو، کسی کے کام آنا ہو، نماز کا وقت ہو، تو ہر کام میں ایک شوق ہو، بوجھ نہ ہو. اس چیز کو معیار بنا کے آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، جو دین دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے یہ مقام حاصل ہوتا ہے. تو دین ایک رحمت ہے نا، رحمت ہے ہمارے لیے کہ اس سے پھر اللہ کی معرفت ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی. بہت سے لوگ دین نہیں پڑھنا چاہتے کیونکہ مشکل یہ ہوئی کہ لوگوں نے دین کو کیا بنا دیا، صرف چند ریچولز کا مجموعہ یا چند ڈوز اینڈ ڈونٹس بس. تو لوگ پھر جب دین کا نام سنتے تو گھبرا اٹھتے ہیں کہ ہائے پابندیاں لگ جائیں گی ہمارے اوپر، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. حالانکہ کیا ہونا چاہیے بھائی، ان کو بتائیں کہ آپ کے دل کی حالت اتنی مزے کی ہو جائے گی، آپ کو اصل خوشی اور سکون نصیب ہو جائے گا. کیا آپ وہ نہیں چاہتے؟ تو اس لیے دین انسان کی وہ مدد کرتا ہے. اس طرح دین انسان کو راہ دکھاتا ہے کہ اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، چاہے اس کا آس پاس کا ماحول کیسا بھی ہو، لیکن اندر کا ایک اطمینان ہوتا ہے، اندر کی ایک خوشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ہم و غم کا مجموعہ نہیں بنا رہتا، بلکہ اس سے تو پناہ مانگی گئی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین قہر الرجال. یہ سب عذاب ہیں، ان سے نکلنا چاہیے. وہ کہتے ہیں وہ سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ ان کے استاد تھے، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے تھے، ان کو میں نے سنا، یقول ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت میں بھی داخل نہ ہو سکے گا. وقال بعض العارفین، تو بعض عارفین کہتے ہیں، انہ لتمر بالقلب اوقات، کہ دل پر بعض اوقات ایسے حالات گزرتے ہیں، ایسے لمحات گزرتے ہیں، ان کان اہل الجنت فی مثل ھذا انہم لفی عیش طیب، کہ
وہ سوچتا ہے کہ اگر جنت والوں کا دل اس طرح کا ہوگا تو ہی وہ بہت اچھے حال میں ہوں گے. یعنی جنت والے اس طرح ہوں گے, ان کے دلوں کی حالت یہ ہوگی, یعنی اللہ کے ذکر, اس کی یاد, اس کی بات سے اتنا سرور ان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس خوشی میں وہ جب جنت کو یاد کرتے ہیں تو سوچتے ہیں اچھا اگر جنت والے اس حال میں ہر وقت ہوں گے تو پھر تو جنت کے مزے ہی کیا. وہ جنت کی صرف مادی نعمتوں کو یاد کر کے نہیں خوش ہوتے, وہ بھی خوشی کی چیز ہے. دیکھنے میں جنت باغ جو ہیں وہ اللہ نے آنکھوں کے لیے لذت کا ذریعہ بنائے, اچھے اچھے خوبصورت پھل پھول اور باقی نعمتیں جو ہیں, لیکن اس سے اوپر ایک اور نعمت ہے اور وہ ہے دل کی حالت کا اچھا ہونا اور خوش ہونا. وقال بعض المحبین, بعض اللہ سے محبت کرنے والوں نے کہا, مساکین اہل الدنیا خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطیب ما فیہا, کہ دنیا کے مسکین دنیا سے نکلے تو انہوں نے وہ چکھا ہی نہیں جو انہوں نے دنیا میں چکھنا تھا, ایسے ہی مر گئے, وہ چکھے بغیر ہی مر گئے. وما اطیب ما فیہا, وہ کیا تھا جو انہوں نے نہیں چکھا. قال محبت اللہ, اللہ کی محبت, والانس به والشوق الی لقائه, اللہ سے مانوسیت اور اللہ کی ملاقات کا شوق. وہ شوق ہی نہیں ان کے دل میں آیا. دیکھیے شوق جو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, وہ انسان کو زندگی بخشتا ہے. جب شوق ہی نہ رہے دل میں, کوئی امنگ ہی نہ رہے, کوئی تمنا ہی نہ رہے, تو پھر کیا ہے زندگی. مثلاً کس چیز کا شوق, کوئی شوق بتائیے اپنا کہ جس کا سوچتے ہی آپ کو نا بس ایک خوشی آ جاتی کہ ایسا ہو. مثلاً اور شادی کا شوق, ینگ لڑکیوں کے لیے شادی کا شوق ہوتا ہے نا, پھر اتر بھی جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. اور کیا شوق ہوتا ہے انسان کا, کپڑے پہننے کا, اور قرآن حفظ کرنے کا شوق, اور پینٹ کرنے کا, حج پہ جانے کا. یس, وہ ایک بہت بڑا شوق ہوتا ہے. اور واقعی پھر وہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو پھر دل کرتا پھر آئے, روتا ہے وہاں سے نکلتے ہوئے. اور کیا شوق ہو سکتا, کام پہ جانے کا شوق, کام پہ جانے کا. بڑی اچھی یس بڑی اچھی علامت ہے, کیونکہ جو بندہ اپنے کام پہ جاتے ہوئے شوق اس کو ہو, اس ہوتا ہے تو شوق بالکل اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا. میری امی مجھے کہتی ہیں کہ تمہیں کیا وہ ہوتا ہے. میں نے کہا امی آئی کانٹ لیو ود دیٹ بیکاز اب اسکیڈولز ہوتے ہیں آپ کے ہر چیز کی بیلنسنگ آف اس دنیا کے کام اور اس دنیا, اور وہاں سے بھی جب آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے اللہ کے کام کرنے کا, ایک موقع فراہم ہوتا ہے, تو پھر آپ کی ایکسائٹمنٹ اور بڑھ جاتی ہے. بالکل. میم یہ سچا واقعہ ہے کہ جوتے پالش کرنے والا مجھے وہ ایک صاحب کے جوتے پالش کرتا تھا ہمیشہ سے. وہ سالوں اس کو اس کی پالش کراتے تھے کہ چلو بھائی 5-10 روپے اس کی مدد ہو جائے گی. تو وہ ایک دن اس کو کہنے لگے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو میں فلاں 1 مہینے تک ہوں گا نہیں, تم پریشان مت ہونا. چلو ٹھیک ہے آپ جائیے. اس نے دعا ہوا دی, وہ چلے گئے حج پر. حج پر پہنچے تو 4تھا یا 5واں دن تھا کہ وہ مجمع میں نا وہ موچی نظر آیا ان کو. انہوں نے کہا کہ آپ یوں کری کہ شاید میرا وہم ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو ہونے لگا. پھر دوبارہ گھوم کے وہ آدمی نظر آیا. وہ مجمع کو چیرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور اس کو ہاتھ پکڑ کے کہا, تو اس نے کہا السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. اچھا تم کہاں سے پہنچے, حالانکہ مجھے سوال کرنا نہیں چاہیے کہ تم کیسے پہنچے, کسی نے تمہیں جیسے حج بدل کرایا ہے یا کیا. اس نے کہا نہیں صاحب میں نے سالوں 1 وقت کا کھانا کھایا ہے, سالوں میں نے 1 وقت کا کھانا کھایا ہے اور وہ پیسے جمع کر کے میں حج پہ آیا ہوں. تو مطلب اللہ نے اس کے لیے تو صاحب استطاعت کے لیے ہے نا حج, تو وہ تو صاحب استطاعت نہیں تھا, نہ اس سے پوچھا جانا تھا. لیکن وہ موچی کی کیا کمائی ہے, لیکن اس کا وہ شوق تھا جو اس نے 1 وقت کھانا کھایا اور اس کے پیسے جمع کر کے لیا. اب اس بھوک میں بھی اس کے لیے ایک لذت تھی نا کہ مجھے حج پہ جانا ہے. اس کا پہلے دن سے جو اس نے سیونگ کرنی شروع ہوئی ہوگی, جو سالوں اس کو لگے جمع کرنے کے لیے, تو اس کا حج تو کبھی کنٹینیوس لکھا جا رہا ہوگا. ظاہر ہے نیت جب سے کر لی. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ایک آپ نے شیئر کی تھی کہ آپ کو یہ شوق شروع سے تھا کہ قرآن ہر دل اور ہر ہاتھ تک پہنچے, تو ایک کمرے کی کلاس کے بعد بھی آپ نے الہدا انٹرنیشنل لکھ کے لگایا ہوا تھا. ہاں جی, جب الہدا شروع ہی ہوا نا تو اس کے اوپر جب بورڈ لگا الہدا انٹرنیشنل, تو سب لوگ ایسے حیرت سے دیکھتے تھے, اور کوئی جیسے مذاق کے انداز میں یا کوئی کسی بھی, کبھی اپنی اوقات تو دیکھو. الہدا تو ٹھیک ہے, انٹرنیشنل کس لیے.
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اسلام آباد سے کراچی آئی تھی اس وقت بھی بہت باتیں ہوئی، بہت ہوئی. پھر کراچی جب کینیڈا گئی تو اور زیادہ باتیں ہوئی اور طرح طرح کے الزام لگے، لیکن کسی چیز نے کام سے نہیں ہٹایا. کیا سوچ کے ان کو پتا نہیں ہے نا، ان کو کیا پتا میرے شوق کا، ان کو کیا پتا میرے خواب کا، ان کو کیا پتا کہ میں کیا چاہتی ہوں. یہ تو اپنی محدود دنیا کے اندر سے دیکھتے ہیں نا. تو ہر ایک کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے نا، تو وہ شوق آپ کو باتیں بھی سنوانے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی جو مرضی کوئی کہہ دے آپ کو. اور مجھے ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے شوق، مثلا جو لڑکیاں گھر سے بھاگی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اوپر باتیں نہیں بنائی جاتی، لیکن وہ باز آ جاتی ہیں. کیا چیز بھگا لے جاتی ہے ان کو؟ تو اگر غلط شوق انسان کو بھگا لے جاتا ہے تو صحیح شوق پر کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں کرنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے نا، پروو کرنا چاہیے کہ آپ اپنی بات میں سچے ہیں، آپ واقعی شوق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے، بالکل جم جاتا ہے نا، کتنی کتنی مشکلیں آتی ہیں. سب کچھ لگا دیتا ہے اس کو. اور یہاں تو پھر بھی ماں باپ پڑھوا دیتے ہیں، باہر آپ دیکھیں بچوں کی اتنی اتنی فیسیں ہوتی ہیں، وہ قرضے لیتے رہتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پھر ڈاکٹر بن کے اتنے سال یہ قرضے اتارنے ہیں، اور بےچارے اتارتے رہتے ہیں، شادی نہیں کر پاتے، کئی کئی مشکلات ان کو آتی ہیں، لیکن ان کا شوق ان کو چلائے رکھتا ہے. اپنا شوق، میں کچی بستی میں پڑھاتی تھی تو مجھے یہ شوق تھا کہ وہ بچے جو کھیل رہے ہوتے تھے باہر، جب میں جاتی تھی تو عجیب سے جب میں وہاں سے گزرتی تھی تو میرے دل کے اندر ایک خواہش آتی تھی کہ کاش میرے پاس ایسے کچھ ہو کہ میں ان سب بچوں کو اندر کر دوں اور ان کو تعلیم دوں. الحمدللہ وہیں پہ کلاس میں بیٹھے بیٹھے ایک لیڈی میری کلاس میں آتی تھی، تو باقی میں آپ کو زمین دے رہی ہوں، میرے 2 کمرے کا گھر ہے، تو میں آپ کو اللہ کے لیے میں آپ کو دے رہی ہوں. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ جن سے 12-13 کمروں کا وہ بنایا، مدرسہ بنایا الحمدللہ، جس میں دین اور دنیا دونوں کی میں تعلیم کر رہی ہوں. اور وہ ایک شوق جو تھا، اور آپ یقین کریں کہ میں 8 بجے صبح جاتی ہوں اور 2 بجے بج جاتے ہیں میں واپس آتی ہوں جب 2-2:30 بج جاتے ہیں. لیکن وہ شوق ایک وہ حالت تھی کہ میں، آپ یقین کریں کہ جب میں الوداع جوائن نہیں کیا تھا تو میں دنیا میں کھونے والا بندہ تھا، یعنی کہ 10 بجے تک سو. جب میں الوداع میں نے جوائن کیا تو میں سوچتی تھی کہ میں اٹھوں گی کیسے صبح. تو آج اتنی عمر ہو گئی ہے اس بڑھاپے کے اندر جو ہے میں صبح باہر نکلتے صبح باہر نکلتی. بالکل ایک شوق ہے، ایسا شوق ہے کہ بس. اور اس کے بعد دل کا عالم کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا. یعنی 2 بجے تک آپ تھکا کے جب لوٹتے ہیں تو دل کے اندر کیا خوشی ہوتی ہے. ایریا بھی بہت خطرناک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کے شوق آپ کے خود نہیں پورے ہوتے، وہ اولاد کی شکل میں یا کسی اور شکل میں دکھ رہے ہوتے ہیں نا. بالکل الحمدللہ پھر ڈبل ہو جاتی ہے خوشی نا. بالکل چلو میں نہیں کر سکی، چلو آگے بچوں نے یہ کیا. بالکل. اور الحمدللہ میری چھوٹی بیٹی ہے امن، وہ جب میں پڑھا کرتی تھی تو اتنی سے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا کرتی. الحمدللہ اس نے اتنی اچھی طرح قرآن شریف کا وہ تجوید سیکھی، اور ماشاء اللہ ابھی وہ او لیول اس نے کیا تو ساتھ وہ کر رہی ہے، قرآن کا کورس کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا دیا. بالکل. اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کی طرف انسان اتنا متوجہ ہو جاتا ہے کہ اعراض عن غیرہ ہی، آس پاس اس کے علاوہ کی چیزوں میں اس کا انٹرسٹ نہیں رہتا. وَكُلُّ مَن لَهُ قَلْبٌ، جس کا بھی دل جاگتا ہے، حیٌّ زندہ ہے، یشہد ھذا، وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، وَيَعْرِفُهُ ذَوْقًا، اور اس کا ذوق کو پہچانتا ہے. وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الْخَمْسَةُ، اور یہ 5 چیزیں قاطعۃ عن ھذا، اس سے کاٹنے والی ہیں، یعنی شوق کے اس سفر میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. حائلۃ بین القلب وبینہ، دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں. عائقۃ لہ عن سیرہ، اس کے چلنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. ومحدثۃ لہ امراضا وعللا، اور اس کے لیے کئی بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں. ان لم یتدارکھا المریض خیف علیہ منہا، اگر مریض اس کا تدارک نہیں کرتا، اس کا ادراک نہیں کرتا، یعنی اس کو پہچانتا نہیں کہ کون سی چیز اس کی شوق کی پرواز میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو اس کے بارے میں پھر ڈرنا ہوگا.
یعنی وہ نقصان اٹھائے گا. سب سے پہلی چیز ہے کثرت الخلطہ، کثرت اختلاط. فاما ما تؤثره کثرت الخلطة فامتلاء القلب من دخان انفاس بنی آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ بہت لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو لوگوں کے جو سانسوں کا دھواں ہوتا ہے وہ اس کے دل میں چلا جاتا ہے، جو اس کو بیمار کرتا ہے. جیسے سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ہر محفل کا بھی ایک دھواں ہوتا ہے، وائبز ہوتی ہیں، وہ انسان کو متاثر کرتی ہیں. وَيُوجِبُ لَهُ تَشَتُّتًا وَتَفَرُّقًا، اور اس انسان کے اندر ایک پشیمانی سی اور تشتت ہوتا ہے، بکھرا ہوا، اور اس کا فوکس لوز ہو جاتا ہے. وَهَمًّا وَغَمًّا، ہم و غم بڑھ جاتا ہے. وَضَعْفًا، اور پھر ویکنس بڑھتی ہے. وَحَمْلًا لِمَا يَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ مُؤْنَةِ قُرَنَاءِ السُّوءِ، اور برے دوستوں یا برے ساتھیوں کی طرف سے جو مطالبے ہوتے ہیں ان کو جو پورا نہ کرنے کا بوجھ ہوتا ہے اس سے وہ عاجز آ جاتا ہے. وَحَمْلًا لِمَا يَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ مُؤْنَةِ قُرَنَاءِ السُّوءِ وَإِضَاعَةِ مَصَالِحِهِ، اور وہ بعض اوقات اپنے مصالح کو قربان کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کو خود بھی کیا کیا کام کرنے ہیں، بس وہ لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. وَالْإِشْتِغَالِ عَنْهَا بِهِمْ وَبِأُمُورِهِمْ، کیونکہ وہ سارا وقت بس انہی کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے. وَتَقَسُّمِ فِكْرِهِ فِي أَوْدِيَةِ مَطَالِبِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ فَمَاذَا يَبْقَى مِنْهُ لِلَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ. جب وہ ہر وقت لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے کاموں میں، لوگوں کے مسائل میں، لوگوں کی پشیمانیوں میں گھرا رہتا ہے تو اس کے لیے اللہ اور آخرت کے بارے میں سوچنے کا کیا ٹائم بچتا ہے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک تو دنیا ہے نا جس میں آپ فزیکلی کہیں لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، مثلاً آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی چاروں طرف آپ کے لوگ ہوتے ہیں، اس سے باتیں کر، اس سے کر، اس سے کر. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت فراغت ہے، جوان ہے آپ، کبھی آپ کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. مجھے ایک دفعہ کلاس میں کوئی بتا رہا تھا کہ بچپن میں ان کا گھر جہاں پر تھا وہاں سب کے گھر ساتھ، تو جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی، صبح سویرے اٹھے، گھر سے نکلے، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، وہاں سے نکلے اس کے پاس سارے محلے کی خبریں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسرے تیسرے کو، یعنی کہ ان کی مشغولیت ہے جسے دل بہلانے کا. پہلے اب تو ٹی وی کے آگے بزرگ بھی بیٹھے رہتے ہیں، اکثر بوڑھے کا کام کیا ہے، ٹی وی دیکھتے رہنا. اچھا ٹی وی بھی کیا ہے، ایک طرح سے خلطہ ہی ہے، کیونکہ لوگ جو بھی ایکشن کر رہے ہیں آپ دائیں بائیں نہیں ہے کسی کے ساتھ، چاہے آپ کے میاں یا بیوی بیٹھی ہوئی ہے اس کی نہیں، پر وہ آپ ٹوٹلی کس میں ہے، ان کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کو بس چلے تو ادھر ہی گھس جائیں، بالکل اسی کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رو رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں، ان کے ساتھ بول رہے ہیں، ان کے ساتھ کمنٹ کر رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ لوگ انٹریکٹیو ٹی وی کرتے ہیں، یعنی ٹی وی کے ساتھ ان کا ون سائیڈڈ نہیں ہوتا کہ وہ کر رہے ہیں اور یہ چپ کر کے بیٹھے، ساتھ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہی سے بول رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی انوالوڈ ہو جاتے ہیں. اور تو اب کیا ہے، کچھ لوگ تو اتنے انوالوڈ ہو جاتے ہیں اس میں کہ وہ اگر کوئی ایک سیریل مس کر جائیں یا ان کو جھگڑا پڑ جاتا ہے، کہیں جا نہیں سکتے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کہتے ہیں نہیں اس ٹائم پر تو یہیں پر ہی ہونا ہے ہم نے. اگر کوئی میچ ہو رہا ہو، انڈیا پاکستان الگ ہے لیکن اگر کوئی اور میچ ہو رہے ہو تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر کسی ایک کے ساتھ لگ جاتے ہیں خود ہی، اور پھر آپس میں شرطیں لگاتے ہیں، پیسے قربان کرتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کی بھوک یہ کہ ہر وقت لوگوں سے باتیں کرے، چاہے ملاقات کو جائے یا کوئی اس سے ملاقات کو آئے یا فون پہ لگا رہے یا کسی نے، بس اس کے آس پاس لوگ ہونے چاہیے، اکیلے نہیں دل لگتا. یعنی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، چاہے ٹی وی ہے، چاہے کمپیوٹر پہ چیٹنگ ہے، چاہے ٹیکسٹنگ ہے فون کے، چاہے گلی محلے میں پھرنا ہر ایک کے گھر، چاہے گھر میں ہر وقت رونق میلہ قائم رکھنا. کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ہر وقت ان کے آس پاس ان کے بچے ہوں، کوئی آ رہا ہو کوئی جا رہا ہو، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہو، تب وہ خوش رہتے ہیں. اگر وہ چلے جائیں تو ان کو وحشت ہوتی ہے. اچھا اب اس کا نقصان کیا ہے کہ ان کی نمازوں میں لذت نہیں ہوتی، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیے قبر کی یاد جتنی تنہائی میں ہوگی نا، قبر کی یاد کہ آپ اکیلے اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے،
آپ کو قبر یاد آ رہی ہے. وہ کبھی بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے آس پاس 10 لوگ ہیں اور آپ رات جا کے باتیں کر رہے ہیں. بالکل فرق ہو جاتا ہے ماحول. موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کے لیے یعنی 30 کے لیے بلایا, 10 اوپر اور ہوئے, 6 weeks 40 days کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی انہوں نے, کوئی کوکڈ فوڈ نہیں کھائی ہوگی, آخر سروائیو کیے نا. اور اس عبادت اور اس تنہائی اور اس غور و فکر کے بعد وہاں سے وہ تورات لے کر آئے نیچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح. تو کس قدر ضروری ہوتا ہے زندگی کا کچھ حصہ, جیسے آپ لوگ اب ہاسٹل میں اٹھ کے آگے, لیکن وہاں بھی بڑا مسئلہ ہے, ہر وقت خلتا ہے. کوئی نہ کوئی وقت نکالنا چاہیے کہ انسان سب سے ہٹ کے ایک طرف اکیلے بیٹھ کے کچھ پڑھے, سوچے, سمجھے, غور و فکر کرے. اس کے لیے خود کوشش کر کے وقت نکالنا چاہیے, اور اس میں پھر اللہ سے باتیں کرے, جب جا کے دل کا حال ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہذا وکم جلبت خلطۃ الناس من نقمۃ, کہتے ہیں اس میں اور بھی نقصان ہے, آپس میں لوگوں کے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, رشتوں میں پیار اور محبت کی بجائے بغض اور عداوت اور ایک دوسرے سے دشمنی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر نعمتیں بعض اوقات دور ہو جاتی ہیں. وانزلت من محنۃ وعطلت من منحۃ, کئی انعام انسان سے دور ہو جاتے ہیں اور کئی آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے, اور کتنی بلاؤں یا امتحانوں میں پڑ جاتا ہے. وَهَلْ آفَةُ النَّاسِ إِلَّا النَّاسِ, کیا لوگوں کی آفت انسانوں کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یعنی انسانوں کی آفت انسان ہی ہے. وَهَلْ كَانَ عَلَى أَبِي طَالِبْ عِنْدَ الْوَفَاةِ أَضَرُّ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ, ابو طالب کی وفات کے وقت ان کو سب سے زیادہ نقصان کس نے دیا تھا؟ ان کے برے دوستوں نے. قرناء السوء, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے اور آپ اس کے قریب تھے کہ اسلام قبول کر لیتے, تو فوراً کون پہنچ گئے؟ ابو جہل وغیرہ. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے. تو اس طرح وہ اسلام قبول کرنے سے رہ گئے. لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الابد. وہ برے دوست ایک کلمے کے بیچ میں حائل ہو گئے جس کی وجہ سے وہ اس ابدی سعادت سے محروم ہو گئے. وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا, یہ اختلاط جو ہے یہ دنیا کی محبت کی ایک قسم ہے. وقضاء وتر بعضهم من بعض, اور ایک دوسرے سے اپنی حاجات پورے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وتنقلب اذا حقت الحقائق عداوة, اور بعض اوقات جب وہ ایمز پورے ہو جاتے ہیں تو عداوت بن جاتی ہے وہ دوستی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ کچھ خاص گروپس میں شامل ہوتے ہیں, مل کے غلط کام کرتے ہیں, چوریاں ڈاکے کلنگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپس میں ہی ایک دوسرے کو مروا دیتے ہیں. وبعد المخلط علیہا یدیہ ندما, اور پھر یہ چیز ندامت کا سبب بن جاتی. کما قال تعالی ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اور پھر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی مشکلات سے بچائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.